حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر بتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العلباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء الاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر اجلاس، محترم علماء کرام، بھائیوں عزیزوں، آج 21 نومبر 2006 عیسوی ہم یہاں
گنج کے پشاور سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے دنیاوی زندگی کے سفر میں ایک بار پھر مل بیٹھے. اگرچہ میں جب بھی آپ سے بات کرتا ہوں تو یہ سوچ کر کہ شاید ہماری آخری ملاقات ہو. جہاز عمر رواں پر سوار بیٹھے ہیں. سوار خاک کے بے اختیار بیٹھے. ہم سے اچھے مضبوط صحت مند اور محترم لوگ چلے گئے. میرا تو سارا قافلہ ہی چلا گیا. ان چہروں کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں، نہ جانے وہ کہاں کھو گئی. بری طرح تنہائی محسوس کرتا ہوں. غنیمت ہے آپ سے ایک ملاقات اور نصیب ہو گئی. اللہ اس ملاقات کو میرے اور آپ سب کے لیے موجب خیر اور سعادت بنائے. جگہ کی تنگی اور آپ کی تکلیف کا مجھے پورا احساس ہے، لیکن میں بے بس ہوں. ایک مقصد کے لیے آپ جو تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اللہ سے اس کے اجر کی دعا کرتا ہوں. اللہ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. کتاب اللہ کا جو حصہ میرے سامنے ہے اور ایک صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یہی آج ہماری گفتگو کی بنیاد ہے. قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سدا بہار حقیقتیں ہیں. ان پر بڑھاپا نہیں آئے گا. یہ کستوری کی وہ دریا ہے کہ اسے جب بھی کھولا جائے گا کستوری دماغ کو معطر کرتی ہے، یہ دل کی دنیا کو معطر کرتی ہے. آج اس کی بہت ضرورت ہے. جو کچھ میں نے آپ کے سامنے کہنا ضروری سمجھا، اس کی بہت ضرورت محسوس کرتا ہوں. اس لیے کہ نصف صدی گزارنے کے بعد ہماری قومی زندگی ایک آزمائشی موڑ پر آ پہنچی. حق تعالیٰ کی طرف سے
اشارے مل رہے ہیں، حق تعالی کی طرف سے اشارے مل چکے ہیں، مل رہے ہیں۔ کہ شر سے دور ہو جاؤ، خیر سے قریب ہو جاؤ، 40 سال قوموں کی زندگی میں فیصلہ کن ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کریم موعظہ حسنہ ہے، ہدایت کا آسمان ہے، روشنی کا مینار ہے اور نجات کا راستہ بتانے والا، انسانیت کا آخری سہارا۔ اس کا انداز بیان کہیں کہیں خاص ہے، کہیں کہیں عام ہے، یعنی کہیں قرآن صرف اپنوں کو مخاطب کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے، اور کہیں اپنوں کو، اغیار کو، سب کو متوجہ کرتا ہے، پوری انسانیت کو متوجہ کرتا ہے۔ جو آیت میرے سامنے ہے، آج ہم جس پر غور کریں گے، یہ پوری انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم تمہارے باطنی بیماریوں کا علاج بن کر آیا ہے۔ شفاء لما فی الصدور، ایک جگہ کہا گیا شفاء لما فی الصدور، یہاں صرف شفا کہا گیا، ما ہوا شفاء قرآن کریم کو کہا گیا۔ دوسری جگہ اس کی وضاحت ہو گئی شفاء لما فی الصدور، باطن کی بیماریوں کے لیے اللہ کا تجویز کردہ نسخہ شفا ہے قرآن کریم۔ قرآن کا مخاطب پورا عالم ہے، ہر انسان۔ جس طرح سورج کی کرنیں عام ہیں، جس طرح چاند کی چاندنی عام ہے، جس طرح پانی کی برودت اور ٹھنڈک عام ہے، جس طرح پھولوں کی خوشبو عام ہے، جس طرح صبح کا سویرا عام ہے، اسی طرح قرآن کی ہدایت بھی عام ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اور یہ انفرادیت صرف قرآن کریم کو حاصل ہے کہ اس کی رہنمائی پورے عالم انسانیت کے لیے۔ اگر آپ کی آنکھیں بیمار ہو جائے تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیے،
جسم کا کوئی اور حصہ بیمار ہو جائے، کان کی تکلیف ہے، ناک کی تکلیف ہے، منہ کی تکلیف ہے، دانت دکھ رہے ہیں، ٹمپریچر ہو گیا ہے، معدہ ٹھیک کام نہیں کر رہا، سانس رکتی ہے، بی پی اپ سیٹ ہے، اس کے لیے آپ کو اسپیشلسٹ ملیں گے، معالج ملیں گے، ان کے پاس جائیے، ڈاکٹروں کے پاس جائیے۔ لیکن جب کسی کا دل بیمار ہو جائے، باطن بیمار ہو جائے، تو پھر قرآن کی طرف آئیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن کی نظر میں جو دل ہے وہ کیوں کون سا ہے؟ قرآن سے مراد جو دل ہے وہ نہیں ہے جو آپ جانور جمع کرتے ہیں اور ان کے جسم سے نکلتا ہے۔ گوشت بیچنے والوں کی دکانوں پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، آپ اسے خریدتے ہیں اور پھول کر کھا جاتے ہیں۔ یہ تو بلڈ سپلائر ہے یا پمپر ہے جو بلڈ کو پمپ کرتا ہے۔ یہ حیوانی دل ہے، چوہے کے پاس بھی ہے، بلی کے پاس بھی ہے، کتے کے پاس بھی ہے، شیر کے پاس بھی ہے، سب کے پاس۔ قرآن سے جو دل مراد ہے وہ دل نہیں ہے جو خون سپلائی کرتا ہے، وہ دل ہے جو اللہ کی محبت کا اور اس کے پیار کا گھر ہے، مسکن ہے۔ قرآن آیا بھی اسی پر، نزلہ علی قلبک، ہم نے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا ہے۔ لذکریٰ لمن کان لہ قلب، یہ روشنی بھی اسی کو فراہم کرتا ہے جس کا دل زندہ ہو۔ اکثر یہ ہوا کہ وہ دل ہم کھو بیٹھے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ وہ دل ہم کھو بیٹھے، ہمارے پاس اب وہی حیوانی دل رہ گیا ہے جو دوسرے حیوانات کے پاس بھی ہے اور اس سوشل اینیمل کے پاس بھی ہے۔ وہ قلب جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم انسانی کا جنرل ہیڈ کوارٹر کا GHQ کا، وہ قلب احساسات کا مجموعہ ہے، وہی احکامات جاری کرتا ہے، باقی سارا جسم اس کی اتباع کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قلب صحت مند ہو تو پورے جسم کا کام مثبت ہوگا، صحت مند ہوگا، لیکن اگر قلب بیمار ہو تو پورے جسم کے فنکشن اور اعمال منفی ہوں۔ قرآن نے انسان کے مرکز کو اپنا ہدف بنایا، شفاء لما فی الصدور بن کے آیا۔ ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الناس، اس سے پہلے ہے کل،
جب پل لگتا ہے کسی عبادت پر اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے. قرآن کریم کو سارا کلام اللہ ہے، لیکن جس حصے پر پل آ گیا اس کی اہمیت میں اضافہ. تو حق تعالی نے پوری اہمیت کے ساتھ اپنے آخری رسول، اپنے آخری نمائندہ سے فرمایا انسانیت کو بتا دیجیے جاءتكم موعظة من ربكم قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. تمہارے رب کی طرف سے موعظہ نصیحت آئی اور وہ نسخہ آیا تمہارے پاس جو تمہارے دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہے. تو شفاء لما فی الصدور. لوگ کہتے ہیں کہ جسمانی بیماریاں مر گئی. کوئی مجھ سے تو پوچھے مجھے دل کی بیماریاں اتنی زیادہ نظر آتی ہیں کہ کوئی صحت مند دکھائی ہی نہیں. ہاں یہ جو آپ کے بلب روشن ہے، جو ٹیوب لائٹس روشن ہے، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ بجلی گھر سے. مولانا بجلی گھر سے اللہ کو صحت کے ساتھ رکھے. پاور ہاؤس سے آ رہی ہے نا. اگر پاور ہاؤس ہی بند ہو جائے تو آپ دعاؤں سے ان کو روشن کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے. میں مانتا ہوں آپ کی دعائیں بہت مؤثر ہیں، مجھے پتا ہے. لیکن اگر پاور ہاؤس ہی فیل ہو جائے تو آپ کی دعائیں ٹیوب لائٹ کو روشن کر دیں گی. اس راز کو جاننے والے ایک شخص نے کہا مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اور پھر یہ بھی کہا کہ دل بیدار پیدا کر دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک دل کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک نہ میری ضرب ہے کاری نہ تیری ضرب ہے کاری. اہل قلوب کو چلے گئے، اہل بدوم سے واسطہ ہے تو پھر میں کیا کروں؟ آج میرے ایک عزیز نے کھانا کھانے کے بعد میں نے اس سے کہا اور کھاؤ تھوڑا سا.
تو کہا جی بس جہاں ہاتھ رکھ لیے. میں نے کہا آئندہ یہاں ہاتھ نہ رکھنا کبھی. یہ شائستگی کے خلاف، انسانیت کے خلاف. اور یہ بھی کبھی نہ کہنا کہ پیٹ بھر گیا ہے. پیٹ بھر کر جانور کھایا کرتے ہیں، انسان نہیں کھایا کرتے. اس کا جواب یہ ہے کہ بس الحمدللہ. کون سی بات آپ کو میں سکھاؤں؟ ہاں، ایک دل کا بیمار بیت اللہ کے اطراف گھومتا اور دل والوں کو بیت اللہ آنے سے روکتا تھا. دلوں کے سرجن کو بھی اور اس سرجن کی مسیحائی سے شفایاب اور فیضیاب ہونے والے اہل دل کو بھی وہ بیت اللہ آنے سے روکتا تھا. میری بات سب کوش میں کہ سب کوش میں؟ بھائی اس کو ذرا روک لو نہیں نا. یہ میرا مشاہدہ ہے. میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں کہ جب میں انڈیا جاتا ہوں، ہندوستان جاتا ہوں، تو ہمارے اجتماع اور ہماری باتوں کا ہندو بھی احترام کرتے ہیں. کوئی آواز نہیں ایسی ان کی طرف سے آتی جس سے ہمارا اجتماع ڈسٹرب ہو. لیکن مسلمان بے تکلف ہو گئے ہیں. یہ بھی اسی کی ترقی کے آثار ہیں. صرف اس کے لیے سوچنا ہے. اسلامک نیتا روکتا تھا دل والوں کو بیت اللہ نہیں آنے دوں گا. بیت اللہ صرف وہی آئیں گے جو لات و منات، عزا اور حبل کا تعظیمی سجدہ کرتے ہوں گے. دلوں کے معالج نے اپنے حلقے سے کہا کوئی بات نہیں، ہم کہیں اور نماز پڑھ لیں گے، اللہ کی عبادت کر لیں گے. کیا خیال ہے؟ یہ اچھا فرمایا؟ اچھا فرمایا. ایسے آرام سے نہیں کہہ دیا. یہ نہیں سوچا کہنے والا کون ہے. بات باتوں میں سمجھ میں نہیں آتی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے معاہدے پر بےقرار ہو گئے اور پھر ہم تو ویسے بھی بڑے جلالی لوگ ہیں. یہ نہیں آنے دیکھا روکتا ہے تو یہ کون ہوتا ہے؟ بیت اللہ میں ہم نماز پڑھیں گے نا. لات و منات، عزا اور حبل والوں کے لیے تھوڑی ہے بیت اللہ. اللہ کے وفادار بندوں کے لیے کیوں نہ وہاں جا کے پڑھیں. لیکن رحمت عالم نے فرمایا نہیں. تو کبھی کبھی قائد کی بات سمجھ میں نہ آنے کے باوجود بھی ماننا پڑتی ہے. کسی کو اطاعت امیر کہتے ہیں. ہم تو ناراض ہونے کے لیے بڑے جلد باز. یہ بزدلی نہیں تھی، یہ حکمت تھی.
حکمت تھی، بصیرتوں کے قاصر تھی، تو بصیرتوں کا سمندر ہے تو قاصر ہے۔ ادھر مکہ کی میونسپلٹی میں یا دارالندوہ میں اتحادیوں کا اجتماع ہوا کہ مکہ میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ یہ اتحادی بھی پرانے ہوتے ہیں۔ اس کو بھی قرآن اور قرآن والے دہشت گرد نظر آتے تھے، حالانکہ دہشت گردوں کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں اور قرآن کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جو خود دہشت گرد ہوتا ہے وہ کس کو دہشت گرد کہتا ہے؟ جو عدل و انصاف والے ہوتے ہیں ان کو دہشت گرد کہتا ہے اپنی چوری چھپانے کے لیے۔ آج کے ابو جہل کو بھی بہت جلدی بات سمجھ میں آ جائے گی، آ بھی رہی ہے، بہت حد تک آ بھی رہی ہے، اور کہتا ہے کہ جو تحقیقاتی ٹیمیں تھیں ان کی رپورٹ غلط ثابت ہوئی، ہمیں تو عراق میں کچھ نہیں ہے۔ آنکھ کے دانا پلٹ لاگا لیک بعد از خرابی بسیار۔ اسی طرح کے ایک دانشور حکمران نے اپنے ملک میں اعلان کیا، گیدڑوں کو دیکھو جس کا کان ایک بالش سے لمبا ہو اس کو کاٹ دیا جائے۔ ایک گیدڑ بھاگتا ہوا نظر آیا، لوگوں نے دیکھا، اس کی قبیلے کے کسی گیدڑ نے جا کے پوچھا کیوں بھاگتے؟ اس نے کہا اس ملک میں نہیں رہوں گا۔ کیوں؟ تم نے سنا نہیں ہے؟ ہمارے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جس گیدڑ کی کان بالش سے زیادہ وہ کاٹ دیے جائے۔ اس نے کہا تجھے کیا فکر ہے؟ کوئی چھوٹے چھوٹے کان ہیں۔ اس نے کہا یہ کم وقت کاٹتا پہلے ہے ناپتا بعد میں، مجھے جانے دو۔ تو یہ جو دانش کا اجارہ دار بنا بیٹھا ہے، اس کی دانش کا آپ خود اسی کی باتوں سے تجزیہ کیجیے کہ پہلے لاکھوں بچوں کو یتیم کر دیا، لاکھوں عورتوں کو بیوہ بنا دیا، ہزاروں بچیوں کی لاشیں بے گور و کفن سڑ گئی، جل گئی۔ اب کہتا ہے رپورٹنگ صحیح نہیں تھی، وقت کی بات کہتے کیوں نہیں سمجھ گئی؟ تو اتحادیوں کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ طے کیا گیا کہ ہمیں یہ سلسلہ ختم کرنا۔ کون ہے جو کام کرے گا؟ تو وہی شخص کھڑا ہوا جو اہل دل کو بیت اللہ آنے سے روکتا تھا۔ اس نے بہت بڑے انعام کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ جب تبدیلی آ گئی تو فرمایا کرتے تھے اللہ جانتا ہے کہ میں انعام کی لالچ میں کھڑا نہیں ہوا، بلکہ اس جذبے سے کھڑا ہوا تھا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا، میرے ہوتے ہوئے کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہا تم یہاں بیٹھو، میں ابھی یہ کام کر کے آتا ہوں۔ جو ہی دارالندوہ سے باہر نکلا
اسے اپنے قبیلے کا ایک آدمی ملا اور اس نے تیور دیکھ کے پوچھا چلتا زید ٹھیک بولو چلتا زید اچھا ٹھیک اب تجویز تو نہیں آئے گی آگے تو میں مجھے نہیں کرنے چلتا زید اس نے کہا قرآن برداشت نہیں ہے بس اس نے کہا پھر اطلاع عرض ہے کہ قرآن تیرے گھر میں گونج رہا اس نے کہا گھر کا فرق میں ہو غلط کہتے ہو نہیں تو نے شاید نہیں سنا تیری بہن کے گھر میں میں ابھی سن کے آ رہا تو پھر اس کا رخ پہلے اپنی بہن کی طرف جو ہی گھر کے ذرا قریب گیا تو ایک کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی آواز نے اس بگڑے ہوئے بیمار کا استقبال کیا آج تو ہم قرآن کو زبان سے پڑھتے ہیں نا وہ لوگ دل سے پڑھا کرتے تھے تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى کاش کہ آپ اس کو سمجھ سکیں اللہ لا الہ الا له الأسماء الحسنى تو بڑھتے ہوئے قدم بے ساختہ رک گئے کچھ دیر سوچنے کے بعد پھر آگے بڑھے قرآن کریم کی آواز بھی ذرا جلی ہوتی ہے تھوڑی بلند ہوتی ہے هل أتاك حديث موسى إذ رأى وقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. میرے پاس الفاظ نہیں ہے
کہ اننی اللہ میں کتنی شیرینی، کتنا مٹھاس ہے، میں بیان کر سکوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اننی اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی نہیں اور، کوئی معبود نہیں مگر انا، فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ اتنے میں پہنچ گیا وہ اپنی بہن کے دروازے پر، مردانہ قوت کے ساتھ دروازے کو یوں دھکا دیا کہ یہ ٹوٹ جائے، کھلنے کے بجائے ٹوٹ جائے، لیکن اس دور کے دروازے مضبوط ہوتے، نہیں ٹوٹا۔ بہن اس ضرب سے سمجھ گئی کہ اب میرے بھائی کے ہاتھ لگتے ہیں، صورتحال کو پرکھ لیا تو اپنے استاد کو ایک طرف کیا تو دروازہ کھولا۔ ابن خطاب نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ فاطمہ بنت خطاب نے فرمایا شاید تم نے سن لیا ہوگا۔ اس نے کہا شاید نہیں، یقیناً سن لیا اور جانتا ہوں تم بدل گئے ہو۔ تو بہن نے کہا پھر تکلف کیوں کرتے ہو؟ سن بھی لیا، جانتے بھی ہو۔ تو انہوں نے ابن خطاب نے بہن کو مارا۔ ہاں، تماچے مارے، مکے مارے، لاتے ماری۔ یہ عورت بیچاری کبھی بہت کمزور ہوا کرتی تھی، رنگ و روغن میں اور چوڑیوں میں زندگی بسر کر کے مر جایا کرتی تھی، لیکن اسلام نے اس صنف نازک کو بھی ایسا صنف کامل بنایا کہ اسلام کی تیار کردہ عورتوں پر مردانگی رشک کرتی نظر آئی۔ ہاں، اسلام کی تیار کردہ عورتوں پر مردانگی رشک کرتی نظر آئی۔ رب العزت کی قسم، غزوہ احد میں ایک خاتون جب اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی، مدینہ میں بیٹھی تھی کہ ہماری آرزوؤں کا مرکز شہید کر دیا گیا ہے، کسی کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی تو ضعفاء، بوڑھے بچے سب نکل کھڑے ہوئے، اب جی کر کیا کریں گے؟ ضعفاء کے اس قافلے کی قیادت یہی خاتون کر رہی تھی۔ یہاں پہنچی احد میں، اس بے جگری سے حملہ آور ہوئی، کفر کی صفیں الٹتی چلی گئی، زخم دیتی اور کھاتی چلی گئی، وہ کردار ادا کیا کہ رسول اللہ کی نظریں متوجہ ہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کو متوجہ کر لیا۔ ابن قمیہ کو رحمت عالم کی طرف بڑھتے ہوئے پایا تو ایک تباہ کن وار کیا اس کا، جس سے اس کا چہرہ پھر گیا۔ پھر اس نے تلوار سے وار کیا، ام عمارہ کو گہرا زخم آیا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، اس کی پیش قدمی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ اسی شجاعت بے خودی کے عالم میں بڑھتی گئی کہ اتنے میں
رحمت عالم کی زبان سے خراج نکلا، رحمت عالم کی زبان سے تحسین کے الفاظ نکلے، شاباش ام عمارہ، آج تیری شجاعت پر میرا رب عرش پہ اور اس کا رسول فرش پہ فخر کرتا ہے۔ یہ اسلام کی عورتیں عورتوں کو عزت دینی ہے نا، وہ اسلام دیتا ہے، قرض میں نہیں ملتی، بازار میں نہیں ملتی۔ مغرب عورت کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، شو پیس دیکھنا چاہتا ہے، مغرب عورت کو بازار کی چیز بنانا چاہتا ہے۔ اسلام عورت کو شب محفل نہیں چراغ خانہ دیکھنا چاہتا ہے۔ پتھر سڑکوں پہ، پتھر راہوں میں رلتے ہیں، ہیرے ڈبیوں میں محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ اسلام عورت کو ہیرا دیکھنا چاہتا ہے، پتھر نہیں بنانا چاہتا۔ جس کو شوق ہو وہ اپنی بیٹیوں کو پتھروں کے سپرد کر دے، لیکن اگر کوئی اسلام سے پوچھتا ہے تو پھر اسلام عورت کو ہیرا دیکھنا چاہتا ہے۔ ہیرے کی حفاظت ہوا کرتی ہے کہ نہیں؟ یہ عورت تھی، اقبال نے بڑے دکھ سے کہا اور آج سے تقریباً 70 سال پہلے کہا، آج تو بات بہت آگے چلی گئی۔ فرمایا شام مارو آور سہرا، شام گرو آور سہرا، قرآن باز اہل نظر بیٹیوں سے ہم حالات اندھیروں میں گر رہے ہیں، بیٹیوں تم کہیں سے سویرے ڈھونڈ کے لاؤ۔ اور قرآن کی آیات سے پھر اہل نظر کا تذکرہ سناؤ۔ شام بابلو آور سہرا، یہ قرآن باز اہل نظر بدل ڈالی۔ اب بیٹیاں کیا کریں؟ باپ نے تو انہیں زندہ درگور کر دیا، انگریز کے نظام تعلیم کے کنویں میں پھینک دیا۔ درمیان کالے دریا بندن کر دائی، بادمی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش، انہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر تختے پہ پھینک دیا دریا میں۔ پھر کہتا ہے بیٹی آپ رو بچانا، کیسے بچاؤں؟ پھینک دیا اس کالے مذلت میں، دریا میں جا کر دامن بھیگنے سے کیسے بچاؤں؟ انگریزی نظام میں جا کر
وہاں پر داری جنس تیار ہوتی ہے، ہمارا نہیں. فاطمہ بنت خطاب قرآن سے تیار ہوتی ہے. ابن خطاب مار مار کے تھک گیا، لیکن فاطمہ مار کھانے سے نہ تھکی. میں کہا کرتا ہوں اس کو مستی کے سفر میں جب جسم ٹوٹتا ہے تو روح پہ شباب آتا ہے. عجب چیز ہے لذت آشنائی. کیا کہا امام وہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. یہ غازی یہ تیرے اسرار بندے جنہیں تم نے بخشا ہے ذوق خدائی. آگے کیا کہا جی؟ دونی ان کی ٹھوکر سے دریا اور صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے لائی. تمہیں جن بڑا اونچا طویل پہاڑ دیکھتے ہو، اللہ والوں کی نظر میں رائی سے بھی حقیر ہوتا ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ کے پیار کا نشہ، اللہ کے پیار کا نشہ، اللہ کی محبت کا نشہ ہر نشے پہ غالب ہے، ہر نشے پہ غالب ہے. مال کی محبت کے نشے سے بھی، اولاد کی محبت کے نشے سے بھی، دنیا کی محبت کے نشے سے. لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. تم جب ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر ہم تمہاری محبت کا امتحان لیتے ہیں، کبھی خوف سے، کبھی بے سر و سامانی سے، کبھی دھوپ ہوئی. بے سر و سامانی کہہ رہا ہوں، اس کا ترجمہ جو کا ترجمہ بے سر و سامانی کہہ رہا ہوں. کبھی نفع سے، کبھی نقصان سے. ہم تمہاری دوستی کو پرکھتے ہیں، تمہارے پیار کو آزماتے ہیں. تو ابن خطاب نے ایک لمحے کے لیے نہیں دل سے پوچھ لیا. دل نے کہا عورت تو بڑی کمزور چیز سمجھی جاتی ہے، مارنے سے نہیں اڑانے سے بھی فیصلے بدل لیتی ہے. اگر کوئی یوں کرے تو اس کی نہیں ہاں میں اور ہاں نہیں میں بدل جاتی ہے. یہ کون سی چیز ہے کہ موت کو گلے لگانے کو تیار ہے، بدلنے کو نہیں. فاطمہ نے دو طرف لفظوں میں کہہ دیا تھا، ہم نے ایک ہی چشمے سے ہم سیراب ہوئے تھے، ایک ہی ماں کا دودھ پیا، بس قسمت کی بات ہے. تو جس ماں کا دودھ پی کر محمد کی عداوت میں چلا گیا، میں اسی ماں کا دودھ پی کر محمد کی اطاعت میں چلی گئی. جان لے سکتے ہو، ایمان نہیں دوں گی. تو کہا پھر مجھے وہ دکھاؤ جو پڑھ رہے تھے، وہ دکھاؤ. دکھاؤ مجھ کو وہ آیات
قرآنی سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی. کہا اچھا دکھاؤ، کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی. کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی. سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی. فاطمہ نے فرمایا اس کے آداب ہیں، اس کے پروٹوکول ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے ناپاک ہاتھ چھو نہیں سکتے. بھائی نے کہا میں تو بڑا پاک صاف رہتا ہوں، تو میری بہن نے خوب جانتی ہے. فاطمہ نے کہا قرآن کا ناپاک جسم کا ناپاک نہیں ہوتا، دل کا بیمار ہوا کرتا ہے، روح کا ناپاک ہوا کرتا ہے. تم نہا لو، نہا لو، میں دکھاتی ہوں. نہا لیا، اپنی چادر گود میں رکھ کر ورق یا پتا یا لکڑی کا کوئی تختہ جس پر ایسے لکھی تھی وہ سامنے رکھ دیا، اور میں ہاتھ نہ لگاؤ، نظر سے دیکھو. بچوں ہی نظر سے دیکھا تو وہی آیت سامنے آ گئی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنی. اللہ وہی جس کا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا ہو. جب اس کی توحید بیان کر کے اس سے کچھ مانگا جائے تو پھر اس کی رحمت کا ابر کرم خوب برستا، خوب برستا. سیدنا یونس نے جب مانگا تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک. بات کہاں سے شروع کی؟ نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک. اندھیروں میں پکارے، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں داتا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں عزت دینے والا، کوئی نہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں اولاد دینے والا، الا انت. پہلے اس کی بادشاہی کا اقرار کیجیے، پہلے اس کی حاکمیت کا اقرار کیجیے، پھر دامن پھیلائیے، بھر دے گا. اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنی. اس کے سارے نام حسین ہیں، اس کے سارے نام حسین ہیں. لہ الاسماء الحسنی. تو بے ساختہ زبان سے نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. گواہی دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں. دیکھا جس دل کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکی، قرآن نے چٹکی میں بدل کے دکھا دیا، جیت لیا اس دل پہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بس اس کے آگے انہی کے قدموں میں جا کے کہو. تقدیر مسکرائی، انتظار ہو رہی ہے. گزشتہ رات ہاتھ اٹھے تھے، یا اللہ جو عمر ہے ان میں سے ایک مجھے عطا کر دے.
سی شمع کا پروانہ بن کر رہنے کے لیے آیا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا کیا ایمان کا اعلان کرتی ہو؟ عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ۔ اس کی وحدانیت پر گواہ ہوں اور آپ کی رسالت و ختم نبوت و عبدیت پر گواہ ہوں۔ پتہ پھر کیا ہوا؟ کبر رسول اللہ۔ رحمت عالم نے اللہ اکبر کہا۔ آپ کے رسول نعرے بھی میں سنا کرتا ہوں نا، یہ جو آپ کے روایتی اور رسمی نعرے ہیں وہ بھی میں سنا کرتا ہوں، لیکن یہ ادھر کس زبان سے اور ادھر میدے سے نکلتے ہیں؟ وہ تو رسول اکرم کی زبان سے نکلا تھا، اللہ اکبر جو کہا، تو حلقہ رسالت نے بھی اسی کو پھر دوہرایا۔ اس جلالت کے ساتھ تکبیر بلند ہوئی کہ مکہ کے در و دیوار لرز اٹھے۔ ہزار نہ ہو تو زیر مٹی زرخیز تو ہے، لیکن کوئی نام دینے والا بھی تو آئے نا۔ وہ دو نعرے بھی انسانیت نہیں بھولے، انسانی تاریخ میں وہ دو تکبیریں بھی گونجتی رہیں گی حشر تک۔ وہ دو بچوں کی تکبیریں جو کم عمر بالغ نظر تھے، کم سن بالغ نظر تھے، بدر میں جب وہ ابو جہل پہ حملہ آور ہوئے، یہ بھی اللہ کی عجیب حکمتیں ہیں۔ وہ وقت کے قانون کو کسی شیر سے نہیں مرواتا، مچھر سے مرواتا۔ اور یہ جو ابو جہل تھا، اس کو بھی ابو بکر کے ہاتھوں سے بھی ٹھکانے لگ سکتا تھا، سیدنا علی کے ہاتھوں سے بھی لگ سکتا تھا نا، لیکن دو بچوں کے ہاتھوں سے۔ یہ اس کا بخش شدید ہے، یدھ و وعید بھی ہے، یدھ و وعید بھی ہے، لیکن جب بخش شدید آتا ہے تو پھر یوں کرتا ہے۔ اور آج کے دن سے ایک بات کہتا ہوں آپ کو، انسانیت کے موجودہ دشمن کا انجام بھی دیکھنا۔ مرعوب تو نہیں ہو گئے ہو، ڈر تو نہیں گئے ہو۔ میرے جن دوستوں کو غلط فہمی ہے وہ اپنی اصلاح کر لیں، اور اگر اصلاح نہیں کر سکتے تو شوق سے دیوار سے سر ٹکرایا گئے۔ طاقت اسلحہ میں نہیں ہے، نظریات میں ہے۔ طاقت اسلحہ میں نہیں ہے، نظریات میں ہے۔ نظریات ایک ایسی پاور ہے کہ اس کا مقابلہ اسلحہ نہیں کر سکتا۔ اللہ آپ کو دل کی زندگی عطا فرمائے، دل کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب
کیا عجب خوش نصیبی، کیا عجب خوش نصیبی، زندگی کی پہلی نماز محمد کی اقتدا میں ادا کرنے کی تیاری کرو. تیرا پہلا امام رحمت عالم تقریب خطاب نے عرض کیا کہاں اللہ کے رسول کہاں، یہ کہاں اس لیے کہا کہ اسے پتا تھا نا کہ بیت اللہ آنے سے میں روکتا تھا. رحمت فرمایا یہی. عرض کیا بیت اللہ میں کیوں نہیں؟ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے تھا کہ تو بھی تو روکتا تھا اور پوچھتا بھی تو ہے، لیکن محمد تیری شرافت میں قربان جاؤں، محمد تیری شرافت میں قربان جاؤں. تو شرافت کا کتنا ہمارا ہے یہ نہیں کہا. فرمایا تیری قوم پسند نہیں کرتی ہے میرے خطاب، ہم یہی اللہ کی عبادت کر لیا کرتے. تیری قوم پسند نہیں کرتی، ہم یہی اللہ کی عبادت کر لیا کرتے ہیں. میرے خطاب نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں، آپ تیاری فرما کر آئی. تو صفا پہ چڑھے، وہ بلند جگہ کی مکہ میں کیونکہ اس وقت آبادی بھی بیت اللہ کے ارد گرد مختصر سی محدود سی آبادی. وہ مکہ کی میونسپلٹی میں یا دارالندوہ میں جو منتظر بیٹھے تھے سارے اتحادی، ادھر سے آواز آئی ابن خطاب بول رہا ہوں، ابن خطاب بول رہا ہوں اور سنو آج کے بعد میری شجاعت، میرے قوت بازو، میری ہر سانس دین مصطفی کے لیے وقف ہو گئی. تمہیں اطلاع دیتا ہوں کہ میں محمدی ہو چکا ہوں اور میرے آقا نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے بیت اللہ میں آ رہے ہیں. اگر کسی میں جان ہے تو میرا سامنا سناٹا چھا گیا مکہ کے دلوں دیوار پر، سناٹا چھا گیا، کسی کو ہمت نہ ہوئی. حیران تو ہوئے لیکن وہیں بیٹھے رہے، چپک گئے زمین کے ساتھ. رحمت عالم تشریف لائے. بیت اللہ میں امت مسلمہ کی پہلی نماز با جماعت. یاد رکھو گے میرے عزیزو، بیت اللہ میں امت مسلمہ کی پہلی نماز با جماعت جو محمد عربی کی ابتدا میں ہوئی وہ یہی نماز فجر تھی جو عمر کے ایمان کی فجر، وہ یہی نماز صبح تھی جو عمر کے ایمان کی صبح تھی. گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر. تو کس نے بدلا اس شخص کے دل کو؟ قرآن نے بدلا. بالخصوص قرآن کے اس سبق نے اس شخص کے دل کی دنیا کو بدل ڈالا. توحید، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنى. سمجھا سمجھا کر پورا ہو گیا ہوگا. پتہ نہیں آپ جوان ہوئے کہ نہیں، مجھے اپنی بڑھاپے کا احساس نہیں، آپ کی جوانی کی آرزو ہے.
میں آپ کو فکری طور پر جوان دیکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ فکری طور پر جوان ہو گئے تو میرا بڑھاپا کام آ گیا. لیکن اگر آپ فکری طور پر ابھی نو آموز بلکہ نو مولود ہیں تو میں ٹھکانے لگ گیا. مکہ والے اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں؟ نرم جواب کیوں دیا؟ جھکا ہوا علیم جواب کیوں دیا؟ صحت مند جواب ہونا چاہیے تھا. مکہ والے اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں؟ کس دین کے نام لیوا تھے؟ دین ابراہیمی. جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں تشریف لائے، بیت اللہ میں تشریف لائے، تو بیت اللہ میں جو بت سجے تھے ان بتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بھی ایک مجسمہ تھا. حضرت اسماعیل اور اسحاق کے نام کے بھی مجسمے تھے. سیدنا یعقوب اور یوسف کے نام کے بھی مجسمے تھے. اتنے الو نہیں تھے وہ کہ یوں ہی بس ایک مٹی کا وہ بنا لیا اور اس کے آگے سر جھکا دیا. ایسے نہیں تھے. وہ جن مجسموں کے آگے سر جھکاتے تھے ان کی نسبت انبیاء اور رسول سے جوڑتے تھے کہ یہ ابراہیم سے منسوب ہے، یہ اسماعیل سے منسوب ہے، یہ اسحاق سے منسوب ہے، یہ یعقوب سے منسوب ہے علیہ السلام. سب سے بڑے ان کے مجسمے کا کیا نام تھا؟ حبل میں حبل بے فتح ہا حبل. اور یہ حضرت حابیل علیہ السلام کے نام سے منسوب تھا جو انسانیت میں پہلا مقتول ہے، پہلا شہید ہے. تو انسانیت اس کے پہلے شہید کا انہوں نے یہ احترام کیا کہ ان کے نام کا مجسمہ بنایا، اس کے آگے سر جھکاتے تھے. جب سر جھکاتے تھے تو ان سے پوچھا جاتا تھا انہیں معبود سمجھتے ہو؟ یہ جو تمہارے سجدے ہیں یہ عبادت کے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم انہیں معبود نہیں سمجھتے. انسان پر سب سے بڑا احسان مقصد انسانیت کا یہ ہے کہ مایوس انسانوں کو جن کا دل ٹوٹ گیا اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، جن کا دل ٹوٹ گیا کہ میں لانڈا درگاہ ہوں، میں کیا کہوں اپنے رب کے سامنے، کیا کہوں؟ مجھ جیسے گناہگار کی وہ خط سنتا ہے. وہاں تو نبی اور رسول اشکبار کھڑے ہیں، وہاں تو نبیوں کی آنکھیں برس رہی ہیں، میری کون سنتا ہے؟ رحمت عالم اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان مایوس انسانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا قال ربكم ادعوني استجب لكم قال ربكم ادعوني استجب لكم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. میرے محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دیجیے جن کے گناہ، جن کی خطائیں اور جن کا کردار
بہاؤ، تمہارے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. کوئی اور نہیں، میں ہی تو ہوں، کوئی اور نہیں، میں ہی تو ہوں. اپنے در پر شرمندہ ہو کر آنے والے کو تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہوں. من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جس سے خطائیں ہوئی، جس سے گناہ سرزد ہوئے، جس نے ٹھوکریں کھائیں. من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. وہ گناہگار اور خطاکار جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے روٹا ہوا ناراض نہیں پائے گا، منتظر اور مہربان پائے گا. ہاں، وہ ایک حدیث قدسی میں آپ کو سنایا کرتا ہوں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے. اچھا، اس سے پہلے ترمذی شریف کی ایک اور حدیث بھی سن لو کہ اگر تم سے خطائیں نہ سلیقہ سکھا دے، اپنی بندگی کا ذوق عطا فرما دے، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ.